السلام علیکم ناظرین۔ آج کا جو ٹاپک میں نے چنا ہے آپ کے لیے وہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ تو انسولین ریزسٹنس آخر کیا چیز ہے؟ ایکچولی آپ لوگوں نے اگر میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو میں نے اس میں آپ کو ایک چیز کلیئر کٹ بتائی تھی کہ انسولین جب آپ کاربز کھاتے ہیں یا کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، جب وہ آپ کے جسم میں جاتی ہے تو اس کے جسم میں جانے کے بعد آپ کا پینکریاز آٹومیٹیکلی انسولین چھوڑتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ انسولین جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور بار بار کھانا کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم صبح دوپہر شام 3 میلز کا ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب تک ہم 3 میلز نہیں لیں گے تو ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ تو یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا کہ 3 میلز کھانا ضروری ہے؟ ایکچولی ہمارے آباء و اجداد جو تھے، جو کہ آج سے 100-150 سال پہلے تک یہ کانسیپٹ موجود نہیں تھا۔ ایکچولی انسانی زندگی، انسانی جسم کے لیے ایک ٹائم 24 گھنٹے میں کھانا بھی سروائیول کے لیے کافی ہے، لیکن ہم اپنے سروائیول سے زیادہ کھاتے ہیں اور اپنی باڈی کو ٹارچر کرتے ہیں مختلف طریقے سے، اور کھا کے ہم بار بار انسولین پیدا کرتے ہیں۔ اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو فطرتاً آپ کی باڈی بنائی ہے، جو کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو آپ ٹارچر کر کے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اور نتیجتاً جتنا بھی ہم کھانا کھاتے ہیں وہ انسولین کی شکل میں ہمارے جسم میں تیرنا شروع ہو جاتی ہے انسولین، اور وہ جو اضافی انسولین ہے وہ جسم میں جذب نہیں ہوتی۔ اچھا، انسولین کا کام کیا ہے؟ انسولین کا کام یہ ہے کہ جو آپ کاربوہائیڈریٹس یا شوگر لیتے ہیں وہ اس کو ہضم کرنے میں، آپ کے جسم کا حصہ بنانے میں، آپ کی باڈی کا حصہ بنانے میں مدد کرتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کنٹینیوس کاربز لیتے رہتے ہیں اور پلس آپ فریکوینٹ، سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آپ فریکوینسی سے آپ بار بار کھانا کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی آپ کا سسٹم جواب دے جاتا ہے، آپ کے جسم کے اندر ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے سیلولر لیول پر ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، اور آخر کار ہوتا یہ ہے کہ آپ کا پینکریاز انسولین تو چھوڑتا ہے لیکن وہ آپ کے جسم میں کے سیلز میں جذب نہیں ہوتی۔ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے جو سیل ہے یا آپ کے جو بلڈ میں شوگر جو ہے وہ تو شو ہوتی ہے، لیکن یہ بات کوئی نہیں دیکھتا کہ بھائی آیا کہ اس کا انسولین اس کی بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی۔ یہ ٹیسٹ بہت مشکل ہوتے ہیں یا مہنگے ہیں، یا وٹ ایور ریزن ڈاکٹر اس کی طرف نہیں جاتے، اور زیادہ تر لوگ آج کل انسولین ریزسٹنس کا شکار ہیں۔ اور یہ جو اضافی انسولین ہے یہ کافی خطرناک ہوتی ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے اس سے اور بہت ساری پرابلمز شوگر کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں، اور ان پرابلمز کے اندر جو سر فہرست ہے وہ آپ کی ڈائبٹیز ہے۔ آپ پری ڈائبٹک ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈائبٹیز آپ کو ہو جاتی ہے، کیونکہ شوگر جسم میں موجود ہے اور انسولین بھی موجود ہے، لیکن دونوں کا آپس میں ملاپ نہیں ہو پا رہا۔ الٹیمیٹلی ہوتا یہی ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ کو شوگر ہو گئی، اور آپ اس شوگر کی وجہ سے شوگر کا علاج کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ایکچول کاز ہے اس کا علاج نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس صورت میں اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک تو حل یہ ہے جو کہ ڈاکٹر جیسن فنگ نے، جنہوں نے کہ ریسرچ کی ہے، جو کہ نیفرولوجسٹ ہیں امریکہ میں، اور انہوں نے، اگر آپ جیسن فنگ لکھیں گے تو آپ کو ان کی ریسرچ یوٹیوب پر بھی اور گوگل پر بھی، دونوں پر اویلیبل ہے، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جیسن فنگ کی اس بارے میں ریسرچ ہے کہ بھئی کس طریقے سے آپ جب بار بار کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی اس کی وجہ سے ریزسٹنس کریٹ کر لیتی ہے، اور ایک قوت مدافعت کا جو سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کا جسم وہ ہارمون کو ریزسٹ کرنا شروع کرتا ہے جو کہ ایکسیسو مقدار میں آپ کی باڈی آپ کے ہی کھانے کی وجہ سے پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ سب باتوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
بہت زیادہ کھانا تو ایک جگہ نقصان دہ ہے ہی، اور بار بار کھانا اس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جو بار بار کھانے کا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کا نہیں ہے، ہمارے اسلاف کا نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ہم نے کہاں سے لیا، کیسے لیا، اس نے ہماری صحت کو تباہ کر دیا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ انسولین ریزسٹنس کا جو ایک بہت ہی سادہ سا آسان سا حل جو کہ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں وہ یہ کہ ہم فریکوینٹلی کھانا بند کر دیں، اور وقتاً فوقتاً جو روزے کی حالت ہوتی ہے، یعنی کہ فاسٹنگ، انٹرمیٹ فاسٹنگ، یعنی کہ 2 میلز کے درمیان میں گیپ کو بڑھائیں۔ یہ انٹرمیٹ فاسٹنگ کا کانسیپٹ اسی وجہ سے ہی اب مارز وجود میں تو نہیں کہہ سکتے آیا، پرانا کانسیپٹ ہے، لیکن ابھی ہم اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں کہ بھئی ریسرچ ہو رہی ہے کہ بھئی کس طریقے سے اس انسولین سے ریزسٹنس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ تو دوستو ایکچولی یہ کام ہے تو مشکل، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ جب بار بار کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی کو شوگر کی عادت ہو جاتی ہے، اور شوگر ایک دم سپائک ہوتی ہے اور ایک دم نیچے آ جاتی ہے، اور آپ کی باڈی اس چیز کی عادی ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اور بار بار بھوک لگ رہی ہے، اور بار بار بھوک لگنے کی وجہ سے، شوگر کریونگ کی وجہ سے آپ بار بار کھاتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک دفعہ آپ کی باڈی انسولین کی کمی ہوگی تو آپ کی باڈی آٹومیٹکلی جو ایکسیسو شوگر آپ کے جسم میں گھوم رہی ہے اس کو ہضم کر کے آپ کے جسم کا حصہ بنانے لگ جائے گی، اور آپ کو کم بھوک لگے گی۔ یہ سارا کانسیپٹ ہے بیہائنڈ انسولین ریزسٹنس کے، اور ساتھ میں اگر آپ کیٹوسس میں چلے جاتے ہیں اور کیٹو ڈائٹ یعنی کہ الٹرنیٹیو وے اختیار کرتے ہیں، کاربز کا استعمال کم کر دیتے ہیں، 50 گرامز پر ڈے تک کاربز الاؤڈ ہیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی باڈی نہ صرف صحت مند ہو جائے گی بلکہ اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ طاقت بھی ملے گی۔ ہوپفلی آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ صدقہ جاریہ کا حصہ بننے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔